الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کو صبح صبح 3 ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں اور یہ سارے صفات الہی کے بارے میں ہیں، بے انتہا اہم ہیں۔ ان کو آپ نے تھارولی پڑھنا ہے۔ آج کچھ میں ان کا ذکر بھی کروں گا۔ اس کو جتنا جلدی آپ سمجھ لیں، فہم قرآن آپ کا اتنا ہی بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے سورہ الحشر کی آیت 22 تا 24 جو زیر مطالعہ ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ صفات الہی کس قدر اہم ہیں آپ کو اندازہ اس وقت ہوگا جب ان تینوں ہینڈ آؤٹ کو ملا کے پڑھیں گے۔ اچھا، پہلے تو مجھے ایک بات بتائیں کہ صفات الہی کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی 2 پوائنٹس آپ نے بتایا، عقیدے کی درستگی و پختگی اور عبادت میں خشوع اور خضوع۔ آپ ان باتوں کو چھوڑیں، میرے سوال کو سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ سر اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور بندے کا یہ بھروسہ۔ آپ فائدہ بتا رہے ہیں، میں آپ سے ڈاکٹر صاحب سوال سمجھا کریں، کیوں فہم صفات الہی کا فہم کیوں ضروری ہے؟ سر اسی سے ہماری سوچ اور فکر جو ہے نا اس میں تبدیلی آتی ہے، اللہ پہ بھروسہ، اس میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ کائنات پہ غور و فکر کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کیا کیا بنا۔ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ سر یہ انسان اور خدا کا جو تعلق ہے وہ پتہ چلتا ہے، رب اور خالق کا تعلق ہے۔ یہ بات کسی درجے میں ٹھیک ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے، دیکھیں یہ سنائی باتیں جو ہیں، ہم اصل بات سوال کا جواب ٹھیک سمجھیں گے انشاءاللہ، پھر ہمیں بات کو پوری طرح سمجھ ہوگی اور اس پر عمل کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ لیکن سنی سنائی ادھر کی ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی، اس سے بات کلیئر کبھی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے صفات الہی کا علم اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے جو ہماری خالق، مالک، رازق، حاکم سب کچھ ہے، سب کچھ اسی کا کنٹرول، اسی کے وہ علم ایسا کہ ہمارے بارے میں اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، کنٹرول ایسا کہ سانس روک لے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ ہم دنیا میں اسی کی رحمتوں، اسی کے فضل و کرم سے یہ انجوائے کر رہے ہیں دنیا کو، لہٰذا اگر اس کو نہیں جانا تو پھر ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا۔ کیوں؟ آپ اپنے مالک، خالق، رازق، حاکم اور اس نے ہماری زندگیاں کیوں بنائیں، مقصد زندگی کیا تھا، یہ سب چیزیں جب تک سمجھ نہیں ہوں گے ہم زندگیوں میں اب پوری دنیاوی زندگیوں میں بھٹکتے پھریں گے۔ لہٰذا رب کی معرفت ہی وہ معرفت ہے جس کے لیے قرآن اور انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر جی۔ اب سنیں غور سے، یہ اب اللہ کی معرفت 2 طریقوں سے ہو سکتی ہے، کہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا جائے، وہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، بڑا محدود ہمارا ذہن ہے، اور اس کی ذات بڑی ہی عجیب و غریب ہستی ہے۔ لیکن دوسری جو کسی ذات، کسی ہستی کو سمجھنے کے لیے صفات، کہ اس کی صفات کا جتنا بھرپور علم آپ کو ہوتا جائے انشاءاللہ اتنا ہی آپ اس کی معرفت کو اور اس کی حقیقت کو کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کی صفات کو بھی ہم کما حقہ نہیں سمجھ سکتے،
یہ بات یاد رکھیں. لیکن قرآن مجید میں جا بجا صفات بیان ہوئی ہیں، اور کوئی صفحہ قرآن کا خالی نہیں ہے. یہ مانتے ہیں آپ؟ قرآن کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جہاں کہ آیات کا آخری حصہ صفات الہی نہ ہو، اسماء الحسن کیوں نہ ہو. اور وہاں اگر آپ میں یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھ دی ہے کہ آپ اس آیت کے مفہوم کو اس جس صفت وہاں آئی ہے اس صفت سے جوڑ سکتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. جیسے ہم نے دیکھا کہ کل میں نے آپ کو لکھوایا ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اسماء الحسن ہے. سورہ الحدید کی آیت 1 تا 6 میں پوری 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. اور سورہ الحشر کی آیات 22 تا 24 میں شروع بھی اللہ کی صفت سے ہوتی ہے، اور 22 تا 24 مستقل اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اگر آپ اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صفات الہی کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں. اور آج کا دن ممکن ہے کل کبھی ہو، میں آپ کے ساتھ اسی حوالے سے گفتگو کروں گا. آپ کو سوال کروں گا بھی اور آپ سے سوال بھی لوں گا تاکہ ہم پوری طرح اس بات کو سمجھیں. 3 ہینڈ آؤٹ آپ میں نے بھیجے ہیں صبح. اگر آپ کو نہیں ملے تو آپ مجھے میسج بھیج دیں اپنے واٹس ایپ پہ، میں ابھی آپ کو بھیج دوں گا. لیکن ان 3 ہینڈ آؤٹس کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، غور نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، صفات الہی کے کمالات آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. کوئی سوال یہاں تک؟ آپ کو بتایا میں نے کہ اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو سوال کر کے اپنے ذہن کو بالکل صاف اور کلیئر کر لیتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عمل کی کتاب ہے، اور اس پر عمل کے لیے شرح صدر اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس قرآن کے مطالبات کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے عزت اور شرف، یہ دنیا ہو یا آخرت ہو، وہ شرف ہمیں اسی وقت ملے گا اللہ کے ہاں جب ہم متقی ہوں گے، جب ہم اس قرآن و سنت پر کما حق اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں. اب اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جو ہم نے پہلے ہینڈ آؤٹ کو دیکھیں ذرا، جو آپ کے پاس 1 پیج کا ہے. دیکھ لیا آپ نے؟ یہ ٹاپ پہ کیا چیز ہے جلدی بتائیں. اس کے ٹاپ کی 4 لائنیں کیا ہیں بلا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، ارجی اور اسماء الحسنہ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، اب یہ صفات والی ہستی نیچے لکھا ہے وہ ہماری انتہائی محبوب آقا ہے، اور وہ بڑا عظیم فرما روا ہے. کیوں؟ وسع کرسی السماوات ما فی السماوات والارض، کہ اس کی جو اقتدار ہے، اس کا جو اقتدار کا وسیع ہے پورے زمین و آسمان پر، ہر چیز پر. اس لیے وہ میرا بھی آپ کا بھی آقا، مالک اور عظیم فرما روا ہے. ان صفات کی ہستی کے لیے قرآن کہتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت 165 میں ایک ٹکڑا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اپنی اولاد سے نہیں، مال سے نہیں، خواہشات سے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. کیوں؟ اس کی یہ صفات ہے. انہی صفات کے سہارے ساری دنیا قائم ہے.
اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس کے مقابلے میں انسان کا حال کیونکہ یہ ہے کہ وہ اس کا پیدا کیا ہوا اور پروردہ ہے، اس کا سب کچھ اسی کا عطا کیا ہوا ہے، اس کا نفع اور نقصان، اس کی راحت اور کلفت کا معنی مشکل مصیبت، اس کی خوشکامی اور بد انجامی، اس کی زندگی اور موت، اس کی دنیا اور آخرت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی اہل ایمان انکار نہیں کر سکتا۔ کافر کو چھوڑ دیں، یہاں تک کوئی سوال ہو جلدی بتائیں۔ اب ہماری حیثیت اور مقام و مرتبہ متعین ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی حیثیت پیدائشی محکوم کی ہے۔ کس کی حیثیت پیدائشی محکوم کی ہے؟ انسان کی، ہم سب کی۔ جلدی بولا کریں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا، اس کا پیدائشی محکوم ہے، مملوک ہے، ملکیت اللہ کی ہے وہ، اور وہ غلام ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ آقائے کل اور انسان غلام و وفا شعر ہے۔ یہ ہے انسان اللہ کا تعلق۔ اللہ مطاع مطلق ہے، اس کی اطاعت ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت ضروری ہے، اور انسان کو اگر مومن ہے تو مطیع کامل ہونا چاہیے۔ یہ دیکھا آپ نے کہ پورا خلاصہ میرا اور میرے رب کا کیا تعلق ہے آپ کے سامنے ہے۔ کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو جلدی بتائیں۔ تو صفات الہی جس میں سے چند اوپر ہیں ان کا آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بات کتنی بڑی حقیقت ہے اور میرا اور میرے رب کا تعلق کیا ہے۔ اچھا، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ میرا میرے رب سے کیا تعلق ہے، ایک جواب بڑا مختصر دینا ہے آپ نے، بالکل ٹھیک تھا کہ بندے کا، مومن کا اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ حاکم اور آقا محکوم، اور غلام۔ آقا اور غلام۔ اچھا، یہ جو لفظ آقا اور غلام ہے بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اصل میں یہ انتہائی محبوب آقا، کیسا؟ ایسا آقا جس سے محبت سب سے بڑھ کر ہے، صرف آقا اور غلام کہہ دینے سے نہیں، انتہائی محبوب آقا کہ جس کی محبت سر فہرست ہے، ساری محبتیں اس کے تحت ہیں۔ من ابغض للہ، من حب للہ فاستکمل الایمان، منع للہ، اور دیا تو اللہ کے لیے۔ یہ ہے آقا، ذرا سمجھیں بات کو۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اب آ جائیے پیج 10 کا جو ہینڈ آؤٹ ہے آپ کا، اس کا پہلا صفحہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر یہ صفات الہی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، یہاں ایک کسی چیز کا آپ کے سامنے نام لیا جائے نا تو فوراً آپ کے دل پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں ایک لفظ بولتا ہوں اماں یا امی یا والدہ، تو آپ کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے بھلا؟ یہ لفظ سن کے، ایک لفظ، کیا تصورات ابھرتے ہیں؟ محبت سر، رفیق اور آپ رحمت۔ یہ دیکھیں کہ ہماری عمریں اب قبر پہ پہنچنے والے ہیں، لیکن آج بھی اس ہستی ماں کا جب ذکر ہوتا ہے آپ یقین مانیں دل جو ہے وہ محبت کے ان جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے جو اس ہستی کے ہم پر احسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا تعلق ہے، کیا تعلق ہے۔ کیا آپ یہ پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ خود رب نے یہ دعا سکھائی ہے، کما ربیانی صغیرا۔ سوچیں ذرا، آج آپ اپنے بچوں کو کس طرح پالتے ہیں،
کس طرح اس بچے کو ماں گندے کو صاف کر کے کس طرح اس سے چومتی ہے، کس پیار سے. تو بالکل یہ چیز کہ ان ناموں کے آواز سے ہی اس چیز کے نام سے جو تصور ابھرتا ہے، تو گویا آپ نیچے ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور ان کا شعور و ادراک. سب سے پہلے آپ دیکھ لیں عقیدہ اور ایمان کی پختگی اور درستگی کا تعلق جو ہے وہ ہمارے فہم صفات الہی سے تعلق ہے. اگر جس قدر میں رب کا معنی پوری طرح سمجھتا ہوں کہ کس طرح وہ مجھے پال پوس ذرائع وسائل سب پیدا فرما رہا ہے، وہ میرا آقا اور مالک، وہ محبتوں کا، تو آپ دیکھیں کہ عقیدہ کس طرح آپ کا درست اور پختہ ہوتا ہے. جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں نا، کافروں کو چھوڑ دیں، مسلمانوں میں بھی کافر تو یہاں زیر بحث ہے ہی نہیں. وہ مسلمان جو گناہ کرتے ہیں وہ دراصل اس رب کی صفت کو سمجھتے نہیں ہیں. کون سی صفت؟ وہ دیکھ رہا ہے، اس اللہ کل شین قدیر ہے، میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے. یہ صفات الہی کا ٹھیک ٹھیک فہم ہوتا تو یہ حرکت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی نہ کرے. عبادات میں خشوع اور خضوع، خشوع کے دل پر جسم کے سارے جو اعضاء ہیں ان پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو. یہ کیوں عبادت میں خشوع اور خضوع کیوں ضروری ہے اور کب پیدا ہوتا؟ جلدی بتائیں. خیر اللہ سے محبت کے وقت ہوتا ہے یہ زیادہ، جب اللہ سے زیادہ محبت. آپ ایک ایسی جلدی سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں. دیکھیں نا، خشوع اور خضوع کی بات ہو رہی ہے. پہلے دیکھیں، سوچنے سے پہلے بولا کریں، سمجھا کریں بات، تولا کریں اور پھر بولا کریں. اس سر کی جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا شعور ہوگا ہمیں ذہن میں اس ہوں گی کی صفات. جلالی صفات، جلال جس میں اللہ جبار ہے، قہار ہے، اللہ عزیز ذو انتقام ہے. جب ان کا شعور ہوگا کہ اس رب کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، میں گناہوں کے ساتھ گیا تو اس کی جلالی صفات کے نتیجے میں مجھے جہنم میں جانا پڑے گا. میں اس ہستی کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں جس کی صفات کمال کی ہیں. تو اس کی ان صفات کا جتنا مجھے شعور اور ادراک ہوگا، میں نماز میں کھڑا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، اتنا ہی میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا کے لیے خوف اور خشیت، اس کی ناراضگی کی، اور اس کے احسانوں اور اس کے کرم نوازیوں سے محبت کے جذبات جو ہیں، یہ ہیں وہ جو میری عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں. ان کا تعلق بالآخر صفات الہی سے ہی جا ملا ہے. تیسری بات، پوری زندگی میں آپ معاملات کرتے ہیں، بچوں سے، اب میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، پڑوسیوں سے، اہل محلہ سے، گنتے جائیے آپ حقوق و لباس سارے. اس میں راستی ان میں ٹھیک ٹھیک ہم اس وقت کریں گے جب ہمیں اس بات کا صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح ٹھیک ٹھیک شعور ہوگا کہ میں نے اس کے ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میں نے جو معاملہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، جو بھی میں نے دنیا میں جس طرح کیا ہے، وہاں مجھے اللہ کے علم میں ہے، سب اس کا علم محیط ہے. تو اب آگے پورا ہینڈ آؤٹ آپ خود پڑھیں گے. آیات ہیں، آیات میں جوڑیں گے کس طرح آیات میں اس کا بیان کیا ہوا ہے، اس کے لیے کون سا اسماء الحسنہ یا صفاتی نام آیا ہے. جتنا آپ اس کو غور و فکر کریں گے اتنی ہی بات آپ کو کلیئر ہو. یہ تھا دوسرا ہینڈ آؤٹ. اور آپ دیکھیں کہ اسماء اس کے پیج نمبر 3 پر کہ قرآن میں کس قدر اسماء الحسنہ یہ صفاتی نام آئے ہیں اور کون سا کتنی مرتبہ آیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹا آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ یہاں موجود ہے. اور پھر تفہیم
پیج نمبر 4 پر صفات الہی کی ترسیم قرآن حکیم سے آیت ہے، آیت کے آخر میں صفات الہی ہیں. آپ نے ذرا مہربانی کر کے ان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. جو سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے سوال کریں، میرا آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے، مجھے کال کریں. اچھا، اب ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، اگلا ہینڈ آؤٹ جو 4 پیجز کا ہے اس کا عنوان ہے تزکیہ نفس کا ذریعہ صفات الہی کا استحضار ہے. استحضار کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں سر مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، جی. مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا. لا حول ولا قوت الا استہزاء ہے وہ، یہ استحضار ہے. خدا کے لیے اس کو دیکھیں تو صحیح. جواب دینے میں جلدی نہ کیا کریں، پہلے سوال کو سمجھا کریں پھر. تو صفات الہی کا استحضار کا مطلب کیا ہے؟ ان کو سمجھنا. یہ صرف سمجھنا نہیں ہے، یہ بھی آپ بات ٹھیک نہیں کہہ رہے. سر جی ہمیں نہیں پتا، آپ خود بتائیں. آپ اتنی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کے طالب علم ہیں، کبھی آپ نے سوال کیوں نہیں کیا اپنے آپ سے؟ استحضار کا مطلب ہے حاضر رکھنا، اس چیز کو بالکل حاضر سمجھنا. اللہ تعالیٰ کی صفات میں اب مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. اگر یہ مجھے اس بات کا پوری طرح میرے ذہن میں تازہ بتازہ ہے، حاضر ہے کہ اللہ میری ہر بات سے واقف ہے، حتیٰ کہ میرے دلوں کے خیالات اور تصورات سے واقف ہے، یہ ہے صفت علم کا استحضار. سر یہ لفظ پہلی دفعہ سنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کتنی مشکل میڈیکل کی ٹرمز سن سن کے آپ کے کان بھی پک گئے ہوں گے. ابھی جو ظلم ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو انگریزی میڈیم کی وجہ سے اردو آتی ہی نہیں ہے، اور ساری تفاسیر اور سیرت کا خزانہ اردو میں ہے. اگر آپ کا یہ حال ہے تو سوچیں یہ نئی نسل کہاں ہم لے جا رہے ہیں. سر اردو مطالعے کا شوق ہو نا جس کو، تو پھر وہ اس طرح کے الفاظ سمجھ سکتا ہے، عام اردو پڑھنے والا بھی نہیں سمجھ سکتا. دیکھیں استحضار کتنا اہم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی صفت میرے سامنے بالکل تازہ بتازہ حاضر رہنی چاہیے. وہی چیز مجھے بچائے گی. بھائی میں گناہ کا سوچتا ہوں، مجھے فوراً خیالات ہے، اوہ ہو میرا رب تو میرے دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، میں فوراً وہاں دل میں اس کی اصلاح کر لوں گا، عمل کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ تزکیہ نفس کے لیے دیکھیں نا، تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ نفس کی خرابیوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا. یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کہ وہ کتنا اس کا علم وسیع اور کس قدر باریک بینی کا ہے، اس کا اختیار اور اس کا اقتدار کس طرح کس حد تک ہے میرے اوپر. میں تو جنت اور دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کا فیصلہ نہ آئے، اور اس کا فیصلہ عین حق پر مبنی. یہ استحضار ہوگا تو آپ دیکھیں کہ مجھے تزکیہ کے کام کرنے میں، چاہے وہ عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، اقوال ہوں، بڑی آسانی ہو جائے گی. میری زندگی بالکل سنور جائے گی. کیوں؟ مجھے صفات الہی کا بالکل اس کما حق کا وہ سمجھ، اور وہ میرے سامنے ہر وقت حاضر ہے. اگر یہ چیز ہے تو آپ کے لیے تزکیہ نفس بہت آسان اللہ تعالیٰ کر دے گا. کیوں؟ جب آپ اس کی صفات کو سمجھ جائیں گے، اس سے انتہائی محبت ہوگی، تو یہ نیکی کے کام کرنا بہت آسان ہو جائے. آپ دیکھیں غض بصر اور صفات الہی پہلی آیت ہے. انسان کی جب بھی نظر اٹھتی ہے کسی بری طرف تو اللہ تعالیٰ کا خیال اس کو آتا ہے کہ وہ تو میں
اس کی نظر کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ میری نظر کو دیکھ رہا ہے یہ کدھر جا رہی ہے، میں فوراً اپنی نظر کو جھکا لیتا ہوں، سیدھا کر لیتا ہوں، برائی سے ہٹا لیتا ہوں۔ برائے مہربانی اس پورے ہینڈ آؤٹ کو پڑھیں، اگر کہیں گے تو میں پڑھا دوں گا، لیکن صفات الہی کس قدر میرے لیے، میری اصلاح کے لیے، میری عبادات کو صحیح عبادات بنانے کے لیے، میرے ایمان کو ٹھیک رکھنے کے لیے، میرے اخلاق کو، میرے اعمال کو کس قدر ضروری ہے، آپ ذرا ان 17 صفات کو پڑھیے، سمجھیے، دیکھیں میرا نمبر آپ کے پاس ہے، جب چاہیں آپ مجھے کال کریں، میں انشاءاللہ آپ کے جو الجھنیں ہوں گی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو بات سمجھا دوں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، یہاں میں ختم کر کے واپس اپنے آج کے درس پہ جاتا ہوں۔ کوئی سوال ہو جلدی سے کیجیے۔ سر ایک سوال مطلب آ رہا تھا سر، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس کی رحمانیت کی طرف اور سب تو دھیان ضرور جاتا ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، لیکن جو قہار کی طرف بہت کم خیال جاتا ہے سر، یہ مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے، ہمارے اندر جو نفس بیٹھا ہے نا وہ بڑے بہانے ساز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رشوت لینے والا راشی جو ہے وہ بدبخت بھی کہتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، حالانکہ وہ اس اللہ کی حکم کی سری خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے ججز جو فیصلے کر رہے ہیں ظلم کے خلاف، ظلم کے مطابق عدل و انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ تو جب میں کہتا ہوں سبحان اللہ تو میں یہ ابھی قدوس کا لفظ آ رہا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ عیب سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بڑا، اس کی ذات اور اس کی صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ نیکوکاروں کو اجر ملے، انعام ملے اور بروں کو سزا ملے۔ تو انسان اس وقت ان صفات کا سہارا لیتا ہے جو صفات نیکوکاروں کے لیے ہیں۔ حالانکہ قرآن، آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ظالم ہیں، جو فاسق ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، ان کے لیے اللہ کا نام جو ہے وہ کس طرح آتا ہے وہ آج آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اتنی بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ تو اب ہم چلتے ہیں آج کے درس میں تاکہ ہم پوری طرح بات کو سمجھ لیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ بالکل کھل کے سوال کریں، دیکھیں اس سوال سے آپ کی بات کلیئر نہیں ہوگی بلکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی بھی صورت۔ قرآن چلتا ہے۔ جی، کل ہم نے سورہ 22 سورہ حشر کی پڑھی ہے۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ان میں کن صفات الہی کا ذکر ہے، جلدی بتائیں۔ آیت 22 میں کون کون سی صفات کا ذکر ہے، جلدی سے پڑھیں اور مجھے بتائیں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو العالم آپ الغیب ساری پڑھ رہے ہیں، والشہادہ۔ خدا کے لیے آیت مت پڑھیں، مجھے صفات الہی بتائیں جو آئی ہیں۔ جی، الہ عالم الغیب والشہادہ، رحمان الرحیم۔ ہاں یہ ہوئی نا بات۔ اب آج پڑھ رہے ہیں، 4 صفات وہاں بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جیسے انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا وہ 4 صفات کیا ہیں۔ وہ 4 صفات، پہلی الہ ہے، 5 ہیں۔ صفت الوہیت، اور اس کے بعد عالم الغیب والشہادہ، اس کے علم کی انتہا کا بیان ہے، کل بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم آئی ہے۔ تو 4 صفات کا بیان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بالکل بنیادی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر آیت نمبر 22 میں آیا ہے۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 23 میں۔
اچھا میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، پھر سوال آ رہا ہے تاکہ آپ سوال کے ذریعے الرٹ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے اور وہی، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہیں، کیوں، کس بات پہ کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے؟ سر کسی اور میں وہ والی صفات ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہوئی نا بات کہ صفات جس کا بیان اس ذات کے لیے ہے کسی اور میں ہے نہیں، اس لیے وہ تنہا الہ ہے، تنہا اس الوہیت عبادت کا لائق وہی ہے، کیونکہ اسی کی وہ صفات ہے، کسی اور میں وہ صفات ہیں ہی نہیں۔ تو الہ کا نمبر 1، ہاں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک، یہ کل بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھا۔ نمبر 2 کہ وہ المالک ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ تنہا اس پوری کائنات کا اس کی ملکیت ہے، باقی سب جو ہیں وہ اس کی دی ہوئی، ان امتحان کے لیے دی ہوئی مہلتیں ہیں، چاہے چاہیے کیوں نہ ہو۔ نمبر 3 القدوس، نمبر 4 السلام، نمبر 5 المومن، نمبر 6 المہیمن، نمبر 7 العزیز، نمبر 8 الجبار، نمبر 9 المتکبر، نمبر 10 سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو یہاں آیت 23 میں اللہ تعالیٰ کی 10 صفات آئی۔ بات کلیئر ہے؟ اب ذرا ہم المالک کی کل تشریح ہوئی تھی، اب بھی اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کر لیں، ورنہ میں القدوس کو بیان کرتا ہوں۔ اگر تھوڑا سا آپ سمجھیں نا کہ یہ لفظ کا مادہ کیا ہے، اور یہ اسم مبالغہ ہے یا اسم فاعل ہے۔ اسم مبالغہ ہوتا ہے کہ جس میں معنی کی کثرت ہو۔ میں آپ کو ایک اس سے سمجھاتا ہوں مثال سے۔ آپ کہتے ہیں فلاں شخص گورا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں گورا چٹا ہے، گورا چٹا ہے، تو یہ اس ساتھ چٹا کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کیوں لگاتے ہیں؟ مبالغہ کہ ہے سر۔ وہ اتنا گورا ہے کہ اس کو گورا کہنے سے بات بنتی نہیں ہے جب تک آپ چٹا ساتھ نہ کہیں۔ یہ اس میں مبالغہ ہے کہ اس کا گورا پن حد سے بڑا ہوا۔ اچھا اسی طرح اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا لفظ المالک، اچھا مالک جو ہے وہ، لیکن المالک جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اسی طرح قدوس جو ہے اس کا مادہ قدس ہے، کاف دال سین، اور قدس کے معنی کیا ہے ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ تمام بری صفات سے پاکیزہ اور منزہ ہو، کہ یعنی اس میں کوئی بری چیز ہو ہی نہیں سرے سے، وہ ہے قدس۔ اور قدوس مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی وہ ہستی جو کس بری صفات کا شائبہ تک اس میں نہیں ہے، کہ وہ برتر، پاکیزہ، نہ اس میں کوئی عیب، نہ کوئی نقص، نہ کوئی کبھی صفت، بلکہ وہ ایک پاکیزہ ترین ہستی ہے جس کے بارے میں کسی برائی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا اب اللہ تعالی المالک کے پوری کائنات کا بادشاہ، اور اس کے ساتھ قدوس کا لفظ آ گیا، تو یہ المالک القدوس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے سمجھائیں، مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ ہے وہ سمجھ صفات الہی کی جو مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے۔ سر جیسے آسمان میں کوئی سوراخ نہیں،
इसी तरह यानी कोई क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे जो देखें, जब मैं सवाल अल्लाह की करता हूँ आप सवाल बादशाही का में जवाब दिया करें, अल्लाह की नहीं आता तो बादशाही चुप में रहें। ऐसा बादशाह जिसमें कोई बुरी सिफात का शायबा तक नहीं। बादशाह सर भी जी ऐसा कैसा है? बादशाह भी कैसा है? जिसमें कोई हर बुरी तरह के सिफात। नफ्स ऐब कल से मैंने, पाक। खालिद साहब बहुत गौर से सुनिए, कल मैंने सारी आयत आपके सामने बयान की हैं। अल मालिक किसका मफहूम क्या है? उसके साथ जब अल कुद्दूस लफ्ज आता है कि उसमें जरा इतनी ताकत, इतनी बादशाही, इतनी अजीम, अला कुल्ले शैन कदीर, उसके बावजूद कुद्दूस है कि उस ताकत का इस्तेमाल कभी गलत काम के लिए नहीं इस्तेमाल करता। सजा देता है तो नाफरमानी की वजह से, वरना वो खुद किसी किस्म के जरा बराबर जुल्म का इर्तिकाब वो नहीं करता, वो बुराई है। ये समझें बात को। आज दुनिया आप देख रहे हैं, गौर से देखें, अमेरिका की बादशाह जो है वो कितना खबीस है सदर, कि वो यहूदियों की पुष्ट पे खड़ा है। तो उसके जो अल्लाह ने उसको इख्तिदार दिया है, जो बादशाही दी है, उस बादशाही का कितना बुरा इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ ये अल्लाह ताला की ज़ात है, बहुत अच्छी तरह समझिए, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो कुद्दूस है, कि ताकत की भी कोई इंतहा नहीं, और उस ताकत में कभी अल्लाह ताला उसको गलत तरीके पर इस्तेमाल नहीं करते। वो हमेशा ताकत और जो हाकमियत है उनकी, उसके साथ कुद्दूसियत जुड़ी हुई है। हाकमियत या बादशाही के साथ क्या चीज लाजम व मुल्ज़म है? कुद्दूसियत, के उसमें कोई बुराई ना हो। आप दुनिया के पूरे इदारे देख लें, इस तरह वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन, आपका ये जो क्या नाम है उसका, अस्करी, वो है दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, सबको देख लें, उनके पास जितनी ताकत है, जितनी कुदरत है, वो कभी कुद्दूसियत के साथ इस्तेमाल नहीं करते। दुनिया करा रही है उनके जुल्म सितम की वजह से। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो इतनी बड़ी बादशाही के साथ वो कुद्दूस है, वो हर ऐब, हर नक्स और हर बुराई से पाक है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर कोई शक है, शुबह है, तो मुझे बताएं। वो इक़्तिदार, बड़े गौर से सुनिए, जिसमें कुद्दूसियत ना हो, वो दुनिया के लिए अजाब होता है। जैसे आज आप वेस्ट को देख रहे हैं, अमेरिका को देख रहे हैं, इन तमाम इदारों को, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सब के सब सूदी कारोबार, और कोई कुद्दूसियत नाम की चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से इनके इक़्तिदार ने दुनिया को अज़ियतों में गिरफ्तार कर। समझें रब के करम को, रब के एहसानों को, रब के उस रब का दिया हुआ कानून, कुरान मजीद, उसके अहकामात, उसके वाक़यात, उसकी तालीमात, उसकी हिदायत भी हर ऐब से पाक है। जिनको हमने छोड़ रखा है, हम तागूत के, हम जो है उन लोगों के पीछे चल रहे हैं जो अल्लाह के बरखिलाफ कानून बना के दुनिया में अपनी हुक्मरानी चाहते हैं। और आप इस दुनिया में हमारी आज जिल्लत और पस्ती को देख लें। सर अपने ताकतवर अपने मुल्क के ताकतवर जो इदारे हैं उनको देख लें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप पूरी दुनिया को देख लें, अपने मुल्क को देख लें, आज के मुसलमानों को देख लें। कुद्दूस को समझिए, ये रब ही कुद्दूस है। सर जी अक्सर लोग अल्लाह ताला के नाम अपने नाम रख लेते हैं, तो वो क्या सही है? देखिए, कुछ नाम ऐसे हैं जो आप नहीं रख सकते, मसलन रहमान। अगर आप अब्दुल रहमान रखते हैं तो ठीक है, अब्द का साथ लफ्ज लाह का लगा देंगे
پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ رکھ تو اللہ لیتے ہیں سر عبداللہ، عبد الرحمن، عبدالعزیز، مگر پکارتے نہیں ہیں لوگ. تو پھر لوگوں سے کہیں اس سے پکاریں. لیکن ابھی آپ بات کو سمجھیں، یہاں جو لفظ میں قدوس کا لفظ بڑا کلیئرلی سمجھیے کہ رب ہی قدوس ہے، اور دنیا کے جتنے اقتدار ہیں ان میں کوئی قدوسیت نہیں ہے، اس میں نقص ہی نقص ہے. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مقتدر جو ہے وہ قدوس نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. شخصی بادشاہی ہو یا جمہور کی حکومت یا اشتراکی حکومت، فرمانروائی ہو یا انسانی حکومت کی کوئی دوسری شکل صورت، بہرحال اس کے حق میں قدوسیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ تصور قدوسیت کا صرف کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کوئی سوال اس کے بارے میں؟ ورنہ اگلا لفظ ہے السلام. القدوس اور مقدس میں کیا فرق ہوگا؟ دونوں کا روٹ ایک ہی ہے. دونوں کا روٹ ایک ہے. جس طرح فاعل اور مفعول فرق ہوتا ہے نا، مقدس جو ہے جس کو پاک بنا دیا گیا اس کو مقدس کہتے ہیں. اچھا، اب ذرا آپ آیت کے اندر رہیے. الملک بھی وہ ہے، اور الملک کیسا ہے؟ جلدی بتائیں، الملک کیسا ہے؟ قدوس بھی ہے وہ. قدوس ہے. صرف بادشاہ نہیں، وہ پاک بے عیب بادشاہ ہے. اور اگلا تیسرا لفظ اس کے ساتھ ہے السلام. اچھا، اب ذرا اس کو سمجھیے. السلام کے معنی سلامتی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ سلامتی ہے. السلام ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سراپا سلامتی ہے. اچھا، آپ دیکھیں نا قرآن کی زبان کا کمال دیکھیں. آپ جب کوئی بندہ بہت خوبصورت ہو تو آپ اس کو حسین کہنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو حسن ہے، یعنی سراپا حسن ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی السلام ہے، سلامتی. تو اس کی ذات ہر کمزوری، ہر خامی اور ہر قسم کے زوال سے بالکل وہ سلامت ہے. تو بادشاہ ہے، قدوس بھی ہے، اور السلام بھی ہے. سلام سراپا سلامتی ہے. کوئی سوال؟ اس کے بعد اگلی صفت ہے وہ اللہ المومن ہے. اچھا، آپ یہ کہیں گے کہ المومن تو ہم ہیں. نہیں، امن جو لفظ ہے نا اس سے مومن کے دو معنی نکلتے ہیں. ایک ہے لفظ ایمان جو ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ امن دینا، تو اس کا فاعل بن جائے گا المومن، امن دینے والا. تو یہاں سے ایمان کا معنی جب امن دینا ہے تو امن دینے والا تو اللہ تعالیٰ مومن ہو گیا. اور دوسرا ہے اعتماد کرنا یا یقین کرنا. اس کے دوسرے معنی ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ انہی صفات کا مالک ہے جو ابھی بیان ہو رہی ہیں. تو ہمارا اعتماد اور یقین اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ہے. تو جب اس کا معنی امن والا یا اعتماد والا یا یقین والا ہوتا ہے تو آمن لہو ضمیر آتی ہے، وہ اس نے اس پر اعتماد کیا، اس کی تصدیق کی. یا آمنا کے ساتھ لفظ آتا ہے آمن بہی ضمیر، کہ وہ اس پر ایمان لایا، اس پر یقین کیا. تو یہ ہے المومن، کہ اللہ تعالیٰ الملک ہی نہیں، وہ القدوس بھی ہے، السلام بھی ہے، المومن بھی ہے. بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ آگے چلتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلا لفظ ہے المحیمن. اچھا،
محیمن کے 3 معنی لکھ لیں تاکہ آپ کو بات کلیئر رہے۔ پہلا معنی محیمن کا ہے نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، نگہبانی اور حفاظت کرنے والا پہلا معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی لکھیں شاہد، جو دیکھ رہا ہو۔ کیا دیکھ رہا ہو؟ کہ کون کیا کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور لکھوا بھی رہا ہے۔ تو پہلا معنی نگہبانی اور حفاظت کرنا، اور دوسرا معنی ہے شاہد، جو دیکھ رہا ہو۔ اور تیسرا معنی محیمن کا ہے وہ ہستی جس نے لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کا ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ ہر ایک کو اس کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے والا جو ہے اس کو بھی محیمن کہتے ہیں۔ یہ 3 معنی ہو گئے، آپ نے لکھ لیے ہیں۔ تو اب پھر واپس آیت میں جائیے۔ اللہ تعالیٰ وہاں بالکل سمجھیے بات کو کہ صرف الملک نہیں ہے، الملک کے ساتھ وہ کیسی ہستی ہے؟ القدوس ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 السلام ہے، سلامتی ہی سلام۔ نمبر نیکسٹ المومن ہے، وہ امن دینے والا ہے، اور المحیمن ہے 3 معنوں میں جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے اس بادشاہ کی صفات ہیں جو کائنات کا بادشاہ ہے، اور صفات دیکھ رہے ہیں کس قدر عالی شان ہے۔ اس کے بعد اگلی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی العزیز۔ سر المہیمن کے 3 ذرا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ ذرا پلیز دہرا دیں۔ جی، تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اور ساری کائنات کی ضروریات اور حاجات پوری کرتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب اگلا لفظ جو اللہ تعالیٰ کے نام صفاتی ناموں میں سے ہے العزیز۔ بڑے غور سے سنیے اور اس کو پوری طرح سمجھیے۔ العزیز کا معنی ہے غالب، ایسی عزت والا جس کے سامنے کسی کی کوئی عزت نہ ہو، ایسا طاقتور اور غالب کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور ایسا طاقت اور قدرت والا کہ اس کے فیصلوں کی کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکے، اور ایسی طاقت اور قدرت والا کہ اس کے آگے سب کے سب بے بس اور بے زور۔ یہ ہے العزیز کا ٹھیک مفہوم۔ سر ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں پلیز اس کو۔ میں تینوں کا ریپیٹ کرتا ہوں۔ پہلا معنی محیمن کا ہے نگہبانی اور حفاظت کرنے والا۔ دوسرا معنی ہے شاہد، جو دیکھ رہا ہو کہ کون کیا کر رہا ہے اور پھر لکھوا بھی رہا ہو، تو دوسرا معنی شاہد ہے۔ اور تیسرا معنی ہے جو لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کا ذمہ دار ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب اگلا لفظ جو تھا العزیز، قرآن میں بڑا کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور میں نے العزیز کے معنی بتایا کہ ایسا زبردست، ایسا طاقت والی ہستی کہ جس کے سامنے کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ نمبر 1، جس کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ذرا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کے فیصلوں کی کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو مکے والوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس اللہ کا فیصلے کو وہ بالکل رکاوٹ نہیں ڈال سکے۔ بڑھتا گیا، پھیلتا گیا اسلام، اور 13ویں سال میں ہجرت کی تو 14ویں سال میں حکومت قائم ہو گئی۔ جب حکومت قائم ہوئی تو مدینے میں ایڑی چیٹی کا زور لگایا یہودیوں نے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا یہودیوں کے پروردہ منافقوں نے،
کوئی اس کے فیصلے کو روک سکا؟ غالب ہوا یا نہیں ہوا دین؟ بتائیے مجھے. جی سر بالکل. اس طرح سمجھتے ہیں کہ اس کے فیصلوں کو جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا ہے. میں نے ایک مثال آپ کو دی. امریکہ نے کتنا سال افغانستان میں قبضہ کرنے کے لیے جنگ لڑی، کتنا بری طرح ناکام ہوا نیٹو کے ساتھ. اب قرآن کے اس لفظ کو کبھی آپ نے غور نہیں کیا. میں آپ کو آج 2 آیتیں سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیں. پہلے لکھیں سورہ منافقون کی آیت نمبر 8. سورہ منافقون آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ بڑے غور سے سنیں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور عزت ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وَلِرَسُولِهِ، اور پھر عزت اس کے رسول کے، اس کے تعلق کی وجہ سے ساری عزت اس کی ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نبی کے ماننے والے جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، عزت ان کے لیے. یہ اللہ کا اصول کا بیان ہو گیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ بات منافقوں کی سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ المالک وہ، اور الملک بھی کیسا؟ القدوس. وہ ساری صفات اب آیت کی گن کے اپنے سامنے رکھیے اور ذرا یہاں اللہ کا اصول سمجھ لیجئے. آج مسلمان حکمران نام و نہاد اللہ کو چھوڑ کر عزتیں ڈھونڈ رہے ہیں، کس کے؟ طاغوت امریکہ کے حوالے، اور ذلت اور پستی کی وہ انتہا کہ تاریخ میں کبھی آپ نے نہیں دیکھی. دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے کہتے ہیں، لکھیں سورہ نساء کی آیت 139 139 میں اللہ فرماتے ہیں اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عزت اور اقتدار ان کافروں کے پاس ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری اقتدار، عزت، غلبہ، اقتدار کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کے بن جاؤ، تمہیں عزت بھی مل جائے گی، غلبہ بھی مل جائے گا. کیونکہ عزت اور غلبہ اسی کا حق ہے. یہ العزیز کا لفظ معمولی لفظ نہیں ہے. اچھا ایک چیز بتائیے، قرآن مجید میں آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے قرآن کے طالب علم کے لیے. بولا کیا اہم نقطہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. العزیز کے حوالے سے اہم نقطہ کیا ہے؟ طاقت اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. عزیز الجبار ساتھ ساتھ آیا کیوں آیا ہے؟ عزیز کے ساتھ کیونکہ حکیم زیادہ. زبردست اور پکڑ والا. یہی تو جی فعال لما یرید. آج سے مت پڑھیں، سوال میرا سمجھیں. قرآن میں آپ العزیز کا لفظ آیا ہے، اور بڑا طالب علم اگر آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، غور سے سنیں بات کو اور سمجھیں اس بات کو. میں آیتیں آپ کو لکھوا رہا ہوں. سب سے پہلے قرآن میں جہاں کہیں دیکھیں گے آپ، اس کے الحکیم، قرآن کے ساتھ العزیز کے ساتھ الحکیم آیا ہے، علیم آیا ہے، رحیم آیا ہے، غفور آیا ہے، وہاب آیا ہے، حمید آیا ہے. تو اکیلا العزیز آپ کو شاید و نظر ملے گا. یہ الحکیم کا مطلب ہے کہ وہ اپنا طاقت اور غلبہ کس کے ساتھ استعمال کرتا ہے؟ کس کے ساتھ؟ اپنی حکمت کے ساتھ. اور علیم کا مطلب ہے، العزیز العلیم کا مطلب ہے وہ اپنی طاقت اور قدرت کا استعمال اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے. العزیز الرحیم آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری طاقت اور قدرت اس کی رحمت کے تحت استعمال ہوتی ہے. یوں گنتے جائیے. لیکن بڑے غور سے سنیے،
قرآن میں لکھیں، پہلے آیات لکھیں تاکہ آپ پھر قرآن میں جا کے دیکھ سکیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4، سورہ ہود کی آیت 66، ہود کی 66، ابراہیم کی 47۔ سورہ حج کے اندر 2 آیتیں ہیں، ایک ہے آیت نمبر 40 اور دوسری ہے آیت نمبر 74۔ سورہ شورا، شین واو رے چھوٹی یہ اور بڑی زبر، سورہ شورا کی آیت 19، شورا کی آیت 19 اور الحدیث کی آیت 25، سورہ الحدیث آیت 25، اور آخری آیت ہے سورہ مجادلہ کی آیت 21۔ یہ جتنی آیتیں میں نے لکھوائی ہیں اب آگے لکھیں۔ آیت نمبر 3 جو 4 نمبر جو سورہ آل عمران میں وہاں لفظ سر مجادلہ کی جی مجادلہ کی آیت 21 ہے، مجادلہ آیت 21۔ اچھا اب بڑے غور سے سنیے، یہ قرآن کی وہ جو میں نے نمبر لکھوائے ہیں نا، یہاں العزیز کے ساتھ اللہ کا کوئی حکیم علیم وغیرہ نہیں آیا، بلکہ آیت سورہ آل عمران میں آیا عزیز ذو انتقام، زبردست جو ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے، اور انتقام بھی لے گا اپنی اس غلبے اور طاقت جو بے مثال اس کے پاس ہے۔ سورہ ہود میں آیا ہے القوی العزیز، ایسا عزیز کہ جو پوری طاقت کے ساتھ نپٹے گا۔ سورہ ابراہیم کی 14 میں، ابراہیم کی 47 میں آیا ہے عزیز، چٹا ہو تو نہیں تولیا جا صاف ستھرا ہو کھولی تو رکھیا، کھولی تو نہیں رکھیا۔ ذکیہ صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، اور خدا کے لیے مائک بند کریں، ساری دنیا ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو آیت جو ابراہیم کی آیت 47 ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے عزیز کے نام آیا عزیز ذو انتقام۔ آیت حج کی 40 میں القوی عزیز، بڑی طاقت والا، وہ جو غالب بھی ہے اور طاقت بھی اس کی۔ اور آیت 22 کی 74 میں بھی لفظ آیا لقوی عزیز، وہ عزیز ہستی جس کے پاس بڑی طاقت ہے۔ اور شورا کی 19 میں کہا القوی العزیز، القوی العزیز۔ اور سورہ حدید میں فرمایا، سورہ حدید کی آیت 25 میں فرمایا قوی عزیز۔ اور آخری آیت تھی سورہ مجادلہ کی 21، وہاں کا فرمایا قوی عزیز، زبردست بھی اور طاقت بھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے آپ کو آیتیں لکھوائی ہیں اس کے ساتھ عزیز کے ساتھ اللہ کا ایک بڑا وارننگ کے طور پر آیا ہے کہ اس تمہیں جس اللہ سے واسطہ ہے وہ ذو انتقام ہے، وہ قوی ہے، وہ قوی کئی دفعہ آیا ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بڑا ایک بات سمجھ ایسی آتی ہے کہ ساری آیات میں، باقی ساری آیات میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ الحکیم، العلیم، الوہاب وغیرہ ہے، یہاں یہ آیتیں جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں یہاں بالکل اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا ایک خاص مظہر سامنے آتا ہے۔ یہ آیتیں آپ پڑھیں گے جب، اس لیے میں نے لکھوائی ہیں، ضرور پڑھیے۔ یہ آیتیں وہ ہیں جو ظالموں، کافروں، منافقوں کے بارے میں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام ہے، اللہ تعالیٰ القوی العزیز ہے۔ یہ ذرا پڑھیں، یہ ہے فہم قرآن، کہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں، جو توبہ طائب ہوتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، ان کے لیے العزیز الحکیم ہے، العزیز العلیم ہے، تو سب پتہ اس کو۔ لیکن یہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جن کی میں نے آیت نمبر آپ کو لکھوائے ہیں،
وہ اللہ کے نافرمانی تو یاد رکھیں اللہ ان سے جب ڈیل کرے گا آخرت میں یا دنیا میں جب ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا تو اس کی صفت العزیز کے ساتھ القوی ہوگی. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی. سر جی یہ جلالی صفات ہے کٹھی کٹھی دعائیں. یہ بالکل جلالی صفات ہیں. کوئی سوال کوئی دیکھیں صفات الہی کو سمجھیں. یہ پورا قرآن صفات الہی کا مظہر ہے. اس حاکم کے قوانین ہیں. تو آیت 23 میں آج ہم نے کر لیا ہے العزیز. ابھی باقی ہیں الجبار المتکبر اور تیسری صفت جو باقی ہے وہ ہے سبحان اللہ عما یشرکون. اور اس کے بعد ہم جائیں گے آیت 24 پر. وقت ختم ہو گیا ہے. اگر کوئی سوال ہے جو ابھی تک ہم نے سمجھا ہے پڑھا ہے وہ سوال کریں، ورنہ کل یہ ہینڈ آؤٹ بھی پڑھ کے آئیں، سوال بھی تیار کر کے لائیں اور کل انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. بہت اہم مضمون ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ہینڈ آؤٹ کے ذریعے ان صفات کا ادراک ٹھیک ہو جائے. وہ آپ کے پاس موجود ہیں. جس کے پاس نہیں ہے وہ مجھے ابھی بھیجے. اپنا نمبر جس پہ واٹس ایپ ہے میں ابھی بھیج دوں. آپ یہ بتائیں کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے صفات الہی کو جو اتنی اہم ہے؟ اشد ضروری تھا سر. بالکل ضرورت سر. ضروری دیکھیں تھی الحمدللہ. اب آپ اچھے طالب علم بنیں. ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہیں، قرآن مجید آپ کے پاس ہے. خوب پڑھیں، خوب سمجھیں. جو چیز سمجھ نہ آئے کل آپ کو موقع ہوگا. سر جی آپ دعا کریں اللہ ہمارا بھی حافظہ اتنا تیز کرے کہ ہم یہ اچھی طرح سمجھ جائیں. کوشش تو ہم کر رہے ہیں. آپ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر کوشش کرنے والوں کو وعدہ کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. انشاءاللہ. السلام علیکم سر. ایک اردو کی زبان جو بھی ہم اردو کا وہ لفظ یہ میں اتنا مشکل لگ رہا تھا اس کے بارے میں ایک شعر ہے اگر آپ اجازت دیں تو. جی فرمائیں. جی تم اپنے اپنے بچوں کو فقط اردو پڑھا دینا، تہذیب کسے کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے. ہاں تو آپ اردو کا حق پڑھانے کا حق ادا کریں گے نا تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. لہذا استحضار کا لفظ جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھیے. اور ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار وہ ہمارے ذہن میں ہر دان اور ہر لمحہ تازہ ہونی چاہیے، موجود ہونی چاہیے، حاضر ہونی چاہیے، تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں اور نیکیوں میں سبقت کر سکیں. آمین ثم آمین سر. ہم لوگوں کو ہدایت ملے اللہ پاک سے، بس یہی فریاد کرتے رہتے ہیں ہم لوگوں کے اولادوں کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے. بہت بھٹکے ہوئے ہیں سر ہم لوگ، بہت زیادہ. جب یہ سنتے ہیں نا اس وقت قرآن شریف کو، دل تو یہی حالت ہوئی بھی ہوتی ہے کہ زمین ہو بس اس کے اندر غرق ہو جائیں. ہاں لیکن ساتھ اللہ کے کرم و فضل و کرم کو بھی سامنے رکھیں کہ اس نے اس زمانے میں جب کہ گمراہی اتنی عام ہے اس نے ہمیں کس قدر توفیق بخشی ہے، اس کا شکر ادا کریں. بالکل سر اس کے احسان ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ.